السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام ایس نیوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے. اسلام آباد کافی مصروف دن گزرے. سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں آپ کے سامنے سارے حالات اور واقعات بتا دیے. اسلام آباد کی فضاؤں میں ہو کیا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی نومبر تک تو یہ حالات آپ کے پاس ٹائٹر نہیں رہنے ہیں. نومبر کے بعد میں حالات کسی اور سمت میں یا دہش میں جاتا دیکھ رہا ہوں. عمران خان صاحب کے اب جو ملاقاتوں کے حوالے سے مزید محدود کرنے کی سازش کہہ دیں، پلان کہہ لیں، اور یہاں ہماری اسٹریٹجی ہماری جو طریقہ کار ہے اس کا فیلیئر ہے. ہم صرف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چل رہے ہیں. بھائی سارے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو نہیں ہے. آپ پنڈی بینچ کیوں نہیں جاتے؟ راول پنڈی بینچ کیوں نہیں جاتے ہیں اس کانٹیکس کے حوالے سے؟ بھائی وہاں کی عدالتیں علیحدہ ہے اور اب پہلے انہوں عدالتوں میں جائیں. اچھا چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ لاپتہ جو ہے نا سرکاری افسران، ادارے اور عدالتیں کہاں کھڑی ہیں. کے پی کے میں سہیل افریدی کیا کرنے جا رہا ہے؟ کون کون سے منسٹر چوز کیے ہیں اس نے؟ اس پہ گفتگو. اگر مذہبی کارڈ مریم صفدر کا شاید ناکامی کی طرف چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو مزید تنہا کرنے کے حوالے سے نا اب جو بات آئی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا اور نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 مئی کے 11 مقدمات کی آئندہ سماعتیں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں ہوں گی. اور عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے، یعنی ویڈیو لنک والا معاملہ میں نے اسی وقت چھیڑا تھا، یاد ہوگا آپ کو، 15 جولائی 2024 کے وقت. اور توشہ خانہ پہلے ہی 27 نومبر تک ملتوی ہو چکا ہے اور کسی میں کچھ نہیں ہے اس میں. یہ نومبر تک حالات رہنے، دسمبر کے بعد ذرا بہت مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا. یہ گورنمنٹ کے لیے برا وقت ہونا شروع ہونا ہے. یعنی اس گورنمنٹ نے جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے، گورنمنٹ نے تو جو حال کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے سامنے ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آ چکی ہوئی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس سمت اور کس ڈگر کی طرف چل رہے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے سمجھنے کے لیے. راولپنڈی کی عدالت میں منتقل کر دیا. میں جو بات آپ کو کر رہا تھا کہ یہاں کیا ہے، عمران خان سے اگر ملنا ہے، اگر عمران خان صاحب سے ملنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ عدالت میں درخواست دیں، اس عدالت میں پہلے درخواست دیں اور اس کے بعد راولپنڈی بینچ میں درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف کیوں آتے ہیں آپ؟ آئے نا ذرا راولپنڈی ہائی کورٹ بھی کیا کرتی ہے ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں ذرا. اور ویسے میں نے تو کوشش کر رہا تھا کہ جیل کا نظام ٹھیک ہو جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ نے اس دور میں اعتراض لگ گیا کہ جناب آپ متعلقہ بینچ کے اندر جائیں. حالانکہ میں تو جنرلائز بات کر رہا تھا اس وقت. اور وہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ آپ کو بس یہ ریمیڈی موجود ہے. نہیں لینا چاہتے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں لیگل اسٹریٹجیز میں فلو ہیں، ماننا پڑے گا آپ کو. آپ صحیح دروازہ تو کھٹکھٹائیں نا، صحیح طریقہ کار تو کریں نا. جب ہم صحیح طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو صحیح دروازہ کون سا کھٹکھٹانا ہے، آپ کو چیزیں کس طرف لے کر جانی ہیں، اور اس کے پھر رزلٹ بھی دیکھیے گا. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اس طرح کے محدود کر کے سارے مسائل حل کر لیں گے، نہیں مشکل ہے یہ حل ہونا. لیکن یہ نومبر تک آپ کے حالات یہ رہنے. نومبر یا ابھی آخری مہینہ ہے جہاں سختیوں کا اور مشکلوں کا، دقتوں کا، اس کے بعد یہ کسی اور طرف جائے گی بات آگے. اور میں نے ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو، اور میں پھر بھی کہتا تھا، ایک سٹیج پہ جو پولیس والوں نے زیادتی کی ہیں ان کے ساتھ بھی آخر احتساب تو ہونا ہے نا. ان سرکاری افسران کا بھی احتساب ہونا. ابھی تو اب اپنے طور پر کیے جا رہے ہیں نا، فائدے بھی ہو رہے ہیں آپ کو، ایڈوانٹیج بھی ہو رہے ہیں آپ کو. ابھی آپ نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، انویسٹیگیشن ایجنسی کے لوگوں کا دیکھ لیا نا، اور ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کے بازیابی سے اور فیصلہ کا محفوظ کر انہوں نے نپٹا دینی ہے کہ جناب وہ ریمانڈ ہو گیا ہوا ہے، وہ پیش ہو گیا. بھائی جتنے دن وہ غائب رہا اس میں کس نے پوچھنا؟ یہ عدالتیں اس طرف جاتی نہیں ہیں. عدالت کو یہی بتایا گیا کہ عثمان خلاف کرپشن کے الزام پر مقدمہ درج ہو چکا ہے اور گرفتاری عمل میں آ چکی ہے، جسمانی ریمانڈ لے لیا. 161 کا جو بیان چلا رہے تھے نا وہ سارا وہ 161 کا بیان تھا یہ جو، اور قلم بہت ہو چکا ہے. اور اس نے اپنے بیان میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ انکوائری کی وجہ سے رپوش تھے. یہ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت میں کہا کہ عثمان جو ہے نا ایک ٹک ٹاکر سے 15 کروڑ پر رشوت لینے کا الزام ہے. اور 161 کے بیان میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خود غائب ہوئے تھے. درخواست کی بازیابی جو ہے نا، درخواست گزار کی بازیابی کی درخواست کو نپٹا دیا جائے. ہمارے دوست وکیل رضوان عباسی صاحب عمران خان کے خلاف کافی پیسوں میں پیش ہوتے رہے ہیں.
میں بھی اس دن دیکھ رہا تھا، انہوں نے کوشش تو بڑی کی. اب جسٹس اعظم صاحب کے پاس معاملہ لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. 15 دن تک لاپتہ رکھا، عدالت نے بازیابی کا حکم دیا تو خلاف FIR درج کر لی. عدالت تو سبسیکوینٹ ایونٹ کا میٹر ٹیک اپ کر سکتی ہے، FIR کویش بھی کر سکتی ہے. اس بات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی. اور لاہور منتقل کر دیا گیا. ساتھ آ کے درخواست کی کہ عثمان کو پیش کیا جائے اور DG FIA کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے. اب جسٹس اعظم خان صاحب کے کیا ریمارکس ہو سکتے ہیں؟ یہی کہا کہ پرچہ درج ہو گیا ہے، جسمانی ریمانڈ پر ہے، یہاں طلب کرنا ممکن نہیں ہے. کلیئر ہوگی نا بات کہ لاہور کے جورسڈکشن میں معاملہ چلا گیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب سہیل افریدی صاحب کی جو کابینہ منتخب کی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کابینہ بھی ہارڈ لائنر ہے. اس میں سینئر اینکر حضرات بھی بات کہہ رہے ہیں، اور کہ جس طرح کا سخت موقف وہ خود رکھ رہے ہیں، وہ کابینہ کے وہ سارے لوگ وہی ہوں گے. اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تصادم کی طرف، یعنی جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تصادم کی طرف بڑھنے کا اندیہ ہے. سہیل افریدی نے ثابت کیا ہے کہ ان کے کسی MP کسی دباؤ یا کوشش کے باوجود ٹوٹنے والے نہیں. سینٹ کے الیکشن میں بات بڑی واضح آ گئی، اعتماد کے ووٹ کے دوران بھی یہ ہو چکا ہوا ہے. اور ان کا جی خیبر پختونخوا کے اندر جو نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ متحد نظر آتی ہے، اور عمران خان کے خلاف کوئی بغاوت کرنا کہ وہ وجہ یہ ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے کلیئر ہیں، پنجابیوں پہ الزام رہتا ہے اور پنجابیوں کے حوالے سے بڑی واضح طور پر چیزیں آپ کے سامنے آتی بھی رہتی ہیں. وہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارے پنجابی ایک جیسے ہیں. علی بن پنڈا گل کے 22 پیارے جو تھے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہیں. 7 کابینہ کے 7 افراد کو ان میں سے برقرار رکھا گیا ہے، اور ایک رکن کے سوا باقی تمام افراد کی شہرت جو ہے نا وہ اچھی بتائی جا رہی ہے. اور یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ سہیل افریدی نے گراؤنڈ پہ کام کیا، اور اس گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر نا وہ اپنی پارٹی میں پوزیشن بہتر رکھنا چاہتا، پارٹی کو مستحکم کرنا چاہتا. ایک بات تو رہ گئی، زین قریشی عدالت میں عدم پیشی پر وارنٹ جاری کرتے ہوئے اسلام آباد کی استدارہ دہشت گردی عدالت کے جج طاہر سپرا کے غیر معمولی ریمارکس تھے، اور انہوں نے کہا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہوں وہ اس میں شامل ہے لیکن عدالت میں نہیں پیش ہو رہا. اب ان سے کہ کوئی پھونک ماریں کہ عدالت وارنٹ ختم کر دے، کوئی ایک کام کر لیں یا درباروں کو مل کر بیٹھ جائیں، تعویذ داغا کریں یا مکمل سیاست کریں، یا شاید ان کی سیاست مذہب کی بنیاد پر ہے. دیکھیں اس طرح کے جیسا کو ریمارکس تو دینے نہیں چاہیے تھے. نہیں کیا ہو گیا، یہ ایگزمشن ہی مانگی تھی نا. میں ان کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ کو کس نے اجازت دی ہے جج صاحب کہ آپ اس طرح کے ریمارکس استعمال کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں اگر یہ بات ہوتی تو جج کے خلاف بالکل ریفرنس فائل کرنا بنتا ہے. ان کا کام نہیں ہے سیٹ کے اوپر جو چونکہ میڈیا پہ رپورٹ ہوا سارا تو پھر تو جواب تو دینا پڑے گا. اور سنی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پاکستان کے اندر، اور نوتن اپنا مریم صفدر نے اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا خصوصی اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے بقول یہ کہ تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. تنظیم المدارس اہل سنت کے سربراہ مفتی منیب الرحمان نے شرکت کی تھی. قیام امن کے متعلق اصولی موقف کی تائید کی. ان کا کتنے اہم فیصلے بھی کیے گئے، تاہم سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان پورے اجلاس کے دوران خاموش کیوں رہے، انہوں نے انس و سعد رضوی شہداء یا زخمیوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کی. یہ بات ہو رہی ہے ساری اس بات کو، اور مرید کے واقعے پر لب کشائی سے کیوں گریز کیا، یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور ہمارے دوست طارق متین نے ایک بڑی زبردست بات کی. ان کا مریم نظر کے دجل کو نہایت مؤثر انداز میں بے نقاب کیا. انہوں نے کہا مریم نویز ہمیشہ موقع اور سامعین کے لحاظ سے اپنا موقف بدلتی رہتی ہے. علماء کرام کے سامنے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بچپن میں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں پھولوں کی پتیاں پھینکتی تھی، مگر جب مسیح برادری کے ساتھ بیٹھی تو کہا ان کا بچپن ننس کے ساتھ گزرا. رشتہ اہل تشیع کے اجتماع میں بھائیوں کے ناموں کی مثالیں دیتی اور سکھ برادری میں اپنی پنجابی شناخت کو نمایاں کیا. یہ طارق متین صاحب نے کہا. اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور حکومت اور پالیسیوں اہل سنت کے خلاف بڑھتی ہوئی انصاف بندی پر خاموشی نظر آ رہی ہے، اور بعض اطلاع کے مطابق انہیں حکومت کی جانب سے کسی عہدے کی پیشکش کی گئی، مگر اس کی تائید یا تحیل یعنی تائید یا خلاف کوئی بات ایسی کہی نہیں کی جا سکتی. اور چیزیں اب آپ کے سامنے ساری آ چکی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.